السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ وہ فارحہ کا خط رکھ کر تصویریں دیکھنے لگی۔ فارحہ کی صورت سے زیادہ غور اس نے فارحہ کے گھر اور اس کی چیزوں پر کیا۔ واقعی فارحہ نے بڑی محنت سے اپنا چھوٹا سا گھر ترتیب دیا تھا۔ بہت خوبصورت چیزیں اسے سنوارنے میں استعمال کی تھیں۔ زینب ایک گہرا سانس بھر کر اپنا کمرہ دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں بھی کیسا شوق بیدار ہوا تھا ایک خوبصورت سے گھر کا، جو کسی اچھی سی صاف ستھری سی جگہ پر ہوتا، جس کے کمروں کی آرائش اور سجاوٹ پر اس کے احسن سے گھنٹوں بحث ہوتی۔ لیکن قسمت سچ ہی تو کہہ رہی تھی فارحہ۔ اسے فارحہ کی ایک گزری ہوئی بات یاد آئی۔ احسن نے تو کبھی بھی میری کسی بھی خواہش کا احترام نہیں کیا۔ جو بھی میں نے کہا ٹال دیا۔ وقت کی گرد کے نیچے میری ہر خواہش کو دباتا جاتا ہے یہ شخص۔ پھر اس کے دل میں نئے سرے سے ایک عزم بیدار ہوا تھا۔ بس اب تمہاری نہیں چلنی احسن صاحب، اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ میں بھی دیکھتی ہوں تمہیں میرا کتنا خیال ہے۔ وہ بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے احسن کا شدت سے انتظار تھا۔ ہنی مون کا پروگرام تو ملیا میٹ ہو ہی گیا تھا، لیکن اب اسے اپنا دوسرا خواب پورا کرنا تھا۔ وہ ہر حال میں یہ گھر بدلنا چاہتی تھی۔ اسے اس جگہ سے بھی جان چھڑانی تھی، فرخندہ آپا سے بھی اور فارحہ کے طعنوں سے بھی۔ احسن آیا تو وہ غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ اس کی گرم جوشی سے کیے گئے سلام اور مجاز پرسی کا جواب بھی محض اس نے سر ہلا کر دے دیا تھا۔ وہ اس کے رویے کو طبیعت کے مضمحل پن پر محمول کرتا ہوا کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا، پھر خود ہی جا کر کچن سے کھانا نکال کر لے آیا۔ کھانا کھا لیا ہے زینو تم نے؟ دسترخوان کی تہیں کھولتے ہوئے وہ مگن سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ دھیمے سے بولی۔ آ جاؤ پھر جلدی سے، یہاں تو بھوک سے آنتیں بل کھا رہی ہیں۔ آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں۔ اس کا رویہ حد درجہ خشک تھا۔ اب کہ اس نے چونک کر اسے دیکھا تھا، ملگجے سے لباس میں ملبوس، الجھے الجھے بالوں کے ساتھ وہ بے حد اداس نظر آ رہی تھی۔ وہ کھانا وہیں چھوڑ کر اس کے قریب چلا آیا۔ کیا بات ہے زینو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کھانا کیوں نہیں کھایا اب تک؟ وہ بے حد فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، بس بھوک نہیں ہے، وہ چڑچڑے سے انداز میں گویا ہوئی۔ احسن نے گہرا سانس بھرا تھا۔ دیکھو زینب، پھر وہ بولا، تم جانتی ہو نا اس حالت میں بھوکا رہنا کس قدر ضرر رساں ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا نا اس بات کا خیال رکھنے کے لیے۔ اور پھر فرخندہ آپا جو دن رات تمہیں سمجھاتی رہتی ہیں۔ فرخندہ آپا، فرخندہ آپا، فرخندہ آپا، وہ چیخ پڑی۔ بس اسی نام کی تسبیح کرتے رہا کریں ہر وقت آپ۔ چڑ ہو گئی ہے مجھے اس نام سے ہی۔ گھوم پھر کر بات میں بس ان کی بات، بس انہی کا ذکر، ان کی نصیحتیں یوں ہی دماغ تھکا دینے کو کافی ہیں۔ اب مزید نشر مقرر نہ کیا کریں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پھر وہ بولا، کیا پھر جھگڑ بیٹھی ہو ان سے؟ میرا دماغ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا کہ ہر وقت کسی نہ کسی سے جھگڑتی ہی رہوں۔ وہ جیسے برا مان کر بولی تھی۔ یا خدا، وہ جیسے چکرا سا گیا۔ زینب، معاملہ کیا ہے؟ کیوں ہمہ وقت الجھی سے خفا خفا سی رہتی ہو؟ کس سے شکایت ہے تمہیں؟ مجھ سے، فرخندہ آپا سے، یا کسی اور سے؟ اپنی قسمت سے ہی شکایت ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ کسی اور سے کیا ہونی ہے؟ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا ہے تمہاری قسمت کو؟ پھر اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ کیا چاہتی ہو بولو۔ زینب خاموشی سے دوسری جانب کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ فی الوقت وہ اس سے کچھ بات کرنا نہ چاہتی تھی۔ احسن گہری سانس لے کر کمرے سے نکل گیا۔ میز پر کھانا جوں کا توں رکھا رہ گیا تھا۔ شام تک یوں ہی گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ احسن ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ لیٹے لیٹے سو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ مسجد سے مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر چلی آئی۔ احسن نیم غنودگی کے سے عالم میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ زینب چپ چاپ کچن میں چلی آئی، تھوڑے سے برتن دھو کر جگہ پر رکھے اور چائے بنا کر لے آئی۔ احسن، چائے پی لیں۔ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تم نے کیوں بنائی؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں آپ بنا لیتا، بے وجہ تکلف کیا۔ تھک جاتی ہوں لیٹے لیٹے۔ وہ بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ہر وقت لیٹے رہنا زیادہ تکلیف دہ ہے، اور پھر میں بیمار تو نہیں ہوں؟ احسن اسے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہر وقت جس طرح خود سے اور مجھ سے الجھتی رہتی ہو، اگر بیمار نہیں ہو تو بھی ہو جاؤ گی۔
میں چاہتا ہوں تمہیں خوش رکھوں، خوش دیکھوں، لیکن تم تو جیسے ایک حالت اضطراب میں رہتی ہو ہمہ وقت۔ مسئلہ کیا ہے زینب؟ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بولی، بس مجھے اپنے گھریلو معاملات میں ہر لمحہ فرخندہ آوا کی موجودگی پسند نہیں۔ ہر عورت کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے کہ میرا اپنا چھوٹا سا گھر مکمل طور پر میری ملکیت ہو، جسے میں اپنے ہاتھوں سے سنواروں، سجاؤں، جس کے تنکا تنکا میری خواہش کے مطابق ترتیب دیا گیا ہو، ایسا گھر جو میری پسند کا ہو، بلا شرکت غیر میرا ہو۔ احسن خاموشی سے بیٹھا رہا، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا۔ احسن، پھر وہ بولی، یہ گھر میری پسند کے مطابق نہیں ہے، یہ جگہ، علاقہ، کچھ بھی میری پسند کے مطابق نہیں، اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ یہاں فرخندہ آپا کی مرضی چلتی ہے۔ میں مطمئن نہیں ہوں، میں یہ گھر تبدیل کر لینا چاہتی ہوں جلد سے جلد۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے میرے ساتھ۔ اگر آپ مجھے خوش رکھنا چاہتے ہیں، خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اسے حل کرنا ہوگا۔ دیکھو زینب، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا، فرخندہ آپا سے تمہاری لاکھ نہ بنتی ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ہم دونوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر تکلیف اور مشکل میں جھٹ ان کا نام ذہن میں آتا ہے، ذرا سی بات پر دوڑی چلی آتی ہیں، جیسے ہم سے ان کا بہت قریبی رشتہ بنتا ہو۔ آج کل کے مطلب پرست دور میں ایسی بے غرض بے لوث ہستی سے یوں بے وجہ ہی دل میلا کر لینا مناسب نہیں ہے۔ اچھے اور بے غرض لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ قطعی انداز میں بولی تھی۔ یہاں فرخندہ آپا ہیں، کہیں کوئی دوسرا ہوگا۔ اب فرخندہ آپا اس دنیا کی واحد اچھی خاتون تو نہیں ہے، وہ قدرے طنز سے بولی تھی۔ اور پھر کیا ہم فی الوقت ایک مہنگا گھر افورڈ کر سکتے ہیں؟ وہ قدرے تامل سے بولا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ فوراً چہک کر بولی، کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر ماہ اچھی خاصی بچت کر لیتی ہوں میں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا۔ وہ پیسے نہیں بچا کریں گے تو نہ صحیح لائف سٹائل تو تھوڑا بہتر ہو جائے گا نا۔ احسن خاموش ہو گیا، اس کے انداز میں ہار مان لینے والی کیفیت تھی۔ زینب چائے کے برتن اٹھا کر خوش خوش کچن میں چلی آئی۔ اس نے ایک بہت بڑا معرکہ سر کیا تھا۔ احسن سے یہ بات منوانا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا کہ یہ گھر، یہ علاقہ اور فرخندہ آپا، ہر شے اسے بہت عزیز تھی، اور ان میں سے کوئی ایک شے بھی زینب کو پسند نہ تھی۔ ہر چند کہ احسن بے حد خاموش خاموش سا تھا، اور زینب کو اس کے رویے کی تبدیلی کا واضح احساس ہو رہا تھا، لیکن اسے اس بات کی چندہ پرواہ نہ تھی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ احسن اس سے ناراض رہ نہیں سکتا تھا۔ اس کی یہ کیفیت عارضی ثابت ہوتی، اس کی زندگی میں زینب سے زیادہ اہم شے اور کچھ نہ تھی، اور یہ اس بات کا اظہار کئی مرتبہ کر چکا تھا۔ وہ مطمئن سی آ کر لیٹ گئی تھی۔ احسن نہ جانے کتنا وقت گزارنے کے بعد کمرے میں آیا تھا۔ بستر کی دوسری جانب آ کر وہ لیٹا تو زینب نے آہستگی سے اس کی جانب کروٹ لے لی۔ احسن، اس نے دھیمے سے اسے پکارا تھا۔ وہ چونک اٹھا۔ تم جاگ رہی ہو اب تک؟ نیند نہیں آ رہی؟ کب سے میں اپنے نئے گھر کو تصور میں سجا رہی ہوں، سنوار رہی ہوں۔ وہ ہولے سے ہنس دی تھی۔ احسن، یہ کتنا خوبصورت خواب ہے جو انسان جاگتے میں دیکھتا ہے نا؟ جواباً وہ خاموش رہا تھا۔ احسن، وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی تھی، ہم دونوں مل کر اس کی اچھی سی سیٹنگ کریں گے۔ اس میں ڈرائنگ روم بھی ہوگا اور ڈائننگ بھی، اور ایک یا دو بیڈ روم، ایک چھوٹا سا ہرا بھرا لان جس کی سرسبز گھاس پر میں روز ٹہلوں گی، جس میں ہر رنگ کا گلاب ہوگا اور موتیا اور چنبیلی بھی، اور رات کی رانی کا پودا تو میں ضرور لگاؤں گی۔ اپنا گھر شام ہوتے ہی مہک اٹھے گا، ہے نا؟ دوسری جانب ہنوز خاموشی چھائی رہی تھی۔ بے شک بہت زیادہ کرائے کا گھر نہ لیجیے گا، بس اچھا صاف ستھرا علاقہ ہو اور چھوٹا سا مگر اچھی طرز پر بنا ہوا گھر ہو، وہ مصالحانہ انداز میں بولی تھی۔ دونوں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ وہ احسن کی خاموشی سے پریشان ضرور ہو گئی تھی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ اسے فارحہ کی بات یاد تھی، اور وہ احسن کے دل میں اپنی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بات ہر صورت منوانا چاہتی تھی، اور پھر اسے انتظار نہ کرنا پڑا تھا۔ وہ اسی شام مسکراتا ہوا چلا آیا تھا۔ کیا کھلاؤ گی؟ ایک اچھی سی خبر ہے تمہیں سنانے کے لیے، وہ اندر آتے ہی بولا تھا۔ اچھا، وہ بھی خوشگواریت سے مسکرائی۔ سنائیں پھر، واقعی اچھی خبر ہوئی تو جو کہیں گے وہ کھلاؤں گی۔ جیب میں رقم ہے؟ وہ شرارتی ہوا۔ یا ایسے ہی مجھے بہلا رہی ہو؟
نہ ہوئی تو میں اپنے شوہر سے لے لوں گی، آپ بے فکر رہیں، وہ جلدی سے بولی اور وہ ہنس دیا۔ انکریمنٹ لگا ہے تنخواہ میں، اور وہ بھی پورے 1800 روپے کا۔ کیسا؟ ہائے سچ! وہ چیخ مار کر رہ گئی۔ سچ احسن؟ ہاں، میں تمہاری طرح جھوٹا تھوڑا ہی ہوں۔ میں ایک اسٹیٹ ایجنٹ سے مل کر اور تمہاری پسند کا ایک گھر دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اب بتاؤ کیا کھلاؤ گی؟ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ ہائے احسن، کتنے اچھے ہیں آپ! میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں ہنسوں کہ روؤں۔ تم صرف ہنستی رہو جانو، وہ محبت سے بولا۔ تم ہنستی اچھی لگتی ہو۔ اچھا چلو تیار ہو جاؤ، تمہیں گھر دکھا کر لاتا ہوں، اور کھانا بھی ہم باہر کھائیں گے۔ آپ بہت اچھے ہیں احسن، وہ جذباتیت سے بولی تھی۔ تمہارے لیے میں اس سے بھی زیادہ اچھا ہونا چاہتا ہوں زینو۔ وہ قدرے سنجیدہ ہوا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو ہی جاتی ہے مجھ سے۔ چلو پھر، وہ سانس بھر کر بولا۔ جلدی کرو، وہ ایجنٹ اٹھ نہ جائے۔ بڑے دنوں کے بعد وہ نیچے آئی تھی۔ ویسے بھی آج کل وہ سیڑھیاں کم ہی چڑھتی اترتی تھی، اور پھر یوں بھی فرخندہ آپا سے اسے جو شدید قسم کی چڑ اچانک ہی ہوئی تھی، اس نے بھی اسے کم آنے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ فرخندہ آپا کچن میں مصروف تھیں، اسے دیکھ کر کھل اٹھیں۔ ارے زینب، آؤ آؤ، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ میں بالکل ٹھیک ہوں آپا، وہ مسکرائی۔ اب تو کچھ غیر معمولی پن کا احساس تک نہیں ہوتا، بالکل سیٹ ہو گئی ہے طبیعت۔ چلو شکر ہے خدا کا۔ وہ اسے لے کر لاؤنج میں چلی آئیں۔ بیٹھو، اب آئی ہو تو کھانا کھا کر ہی جانا۔ کوفتے بنا رہی ہوں، نرگسی کوفتے، احسن کو تو بہت پسند ہیں۔ تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں، وہ مسکرائی، مگر مشکل سے بنتے ہیں، اس لیے میں نے کبھی بنائے نہیں۔ ارے کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی، کرتے کرتے ہی عادت ہوتی ہے۔ ابھی صوفیہ آئی ہوئی تھی، کھڑے کھڑے سارا کام نمٹا گئی۔ میں اندر صفائی کر رہی تھی، اس نے 2 منٹ میں قیمہ پیس کر کوفتے بنا ڈالے۔ میں کچن میں آئی تو وہ آدھا کام مکمل کر چکی تھی۔ انسان کرنا چاہے تو ہر کام آسان ہے، اور پھر یہ آسانی کی عادت لڑکیوں میں تو بالکل نہیں جچتی۔ زینب پہلو بدل کر رہ گئی۔ فرخندہ آپا بیچاری اپنی عادت سے مجبور تھیں۔ چلیں، وہ سانس بھر کر بولی، آج آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ یوں بھی چند دنوں کا ساتھ اور ہے، پھر تو آپ کی باتیں ہی یاد آیا کریں گی۔ کیا مطلب؟ فرخندہ آپا اچنبے سے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں۔ ہم لوگ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں آپا، وہ مسکرائی۔ یہی بتانے آئی تھی میں، کل میں اور احسن جا کر گھر پسند کر آئے ہیں۔ فرخندہ آپا چند لمحوں کے لیے سکتے کے سے عالم میں رہ گئیں۔ زینب کو از حد خوشی ہوئی۔ کب سے وہ اپنی دل جلانے والی باتوں سے زینب کا دل جلاتی آ رہی تھیں۔ اسے ایسا لگا جیسے آج اس نے یہ خبر سنا کر گزشتہ ساری باتوں کا بدلہ لے لیا ہو۔ وہ مطمئن سی بیٹھی رہی۔ لیکن کیوں؟ پھر وہ اپنی کیفیت کے حصار سے باہر آ کر بولی تھیں۔ زینب بیٹا، یہاں خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف تھی تمہیں؟ کوئی شکایت تھی؟ نہیں آپا، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ کسی سے شکایت کیا ہونی ہے، بس یہ ایریا مجھے پسند نہیں، اور پھر آپ نے گھر کی تعمیر بھی نہ جانے کس طرز پر کی ہے۔ عجیب گھٹا گھٹا سا گھر لگتا ہے۔ چلیں، جب تک احسن اکیلے تھے تب تک تو بات اور تھی، لیکن اب میں ہوں، کچھ دن بعد ایک اور وجود ہوگا تو ہمیں چھوٹا پڑے گا۔ ہم تو 4 کمروں والا گھر دیکھ کر آئے ہیں، بہت ہوادار اور روشن، کچن بھی کشادہ ہے، بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو سکتا ہے۔ یہاں تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سی چیز کہاں رکھوں، سچ پریشان ہو گئی تھی میں۔ فرخندہ آپا خاموشی سے سنتی رہیں۔ بڑا گھر سنبھالنا بھی تو مشکل ہوگا زینب، پھر وہ بولی۔ ابھی تو تم اتنا کام کر بھی نہیں سکو گی، گھر کی سیٹنگ کچھ آسان کام تو نہیں ہے، اس حال میں کیسے کرو گی اتنا کچھ؟ کم از کم اپنے فارغ ہونے کا انتظار ہی کر لیتی۔ ارے آپا، ہو جاتا ہے سب کچھ خود ہی خود، وہ ہنس دی۔ میں نہیں کروں گی کچھ بھی، احسن چھٹی لیں گے 2-3 روز کی۔ میں تو اتنا خوش تھی کہ چند دنوں کی بات ہے، گھر میں رونق ہو جائے گی۔ بچے کا وجود تو سونے گھر میں روشنی اور خوشیاں بکھیر دیتا ہے، وہ حسرت سے کہنے لگی۔ کیا خبر تھی کہ سونے پن میں مزید اضافہ ہو جائے گا؟ تم دونوں کے جانے کا خیال ہی اس قدر تکلیف دے رہا ہے۔ ہائے، کیا تھا زینب جو کچھ اور عرصہ رہ لیتے، کم از کم میں اس ننھے مہمان کو یہاں چلتا پھرتا تو دیکھ لیتی۔ کس قدر شوق تھا مجھے احسن کے بچے کھلانے کا۔ کون سا ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں آپا، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔
یہیں اسی شہر میں رہیں گے، جب جی چاہے اس ننھے مہمان سے ملنے چلے آئیے گا، ہم لوگ بھی آیا کریں گے۔ فرخندہ آپا تصویر حسرت بنی بیٹھی تھیں۔ زینب کو انہیں دیکھ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ اتنا غمزدہ چہرہ اسے رخصت کرتے سمے اماں کا بھی نہیں تھا۔ احسن کو یہاں رہتے 10 سال ہو گئے ہیں، وہ پھر بولیں۔ اب تو یہ احساس بھی مٹ گیا تھا کہ وہ کوئی اور ہے، کہیں اور سے آیا ہے۔ وہ تو اس گھر کا ایک حصہ لگنے لگا تھا۔ گھر کا حصہ نہیں، آپ کو اپنی جاگیر لگنے لگا تھا۔ اس نے تپ کر سوچا تھا، اسی لیے لے جا رہی ہوں میں اسے یہاں سے، کم از کم آپ کی یہ غلط فہمی تو دور ہو۔ ہماری زندگیوں کو اپنے اصولوں پر چلانے کی خواہش مند تھیں آپ۔ چلیں آپا، کھانا نکالتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ بہت بھوک لگی ہے، آپ تو اس قدر غمزدہ ہو رہی ہیں جیسے ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں۔ خدا نہ خواستہ، وہ دھیرے سے بولی، کیسی باتیں کرتی ہو بیٹی؟ ارے آپا، ہم گئے تو نئے لوگ آ جائیں گے، گھر خالی تھوڑی ہی رہے گا، کرایہ دار تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں۔ بڑی شدت سے وہ اگلے مہینے 1 تاریخ کی منتظر تھی۔ 1 تاریخ کو انہیں یہاں سے شفٹ کر جانا تھا۔ وہ نئے گھر میں جاتی، اس کی سیٹنگ کرتی، آس پڑوس میں ملنے جاتی، کتنی ہی خوش آئند باتیں تھیں۔ زینب کا بس نہ چلتا تھا کس طرح وہ درمیان کے یہ 7-8 روز غائب کر دیتی، جس سے وہ احسن کے ساتھ جا کر جب سے وہ احسن کے ساتھ جا کر گھر دیکھ کر آئی تھی، تصور میں صبح شام اس کے کمروں اور برآمدے میں پھرا کرتی۔ وہ عین اس کی پسند کے مطابق تھا، صاف ستھرا علاقہ جہاں بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے تھے، چوڑی چوڑی کشادہ سڑکیں دیکھ کر اس کا جی خواہ ہی ان پر چہل قدمی کے لیے مچل اٹھا تھا۔ اور گھر، اس کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ ایک بڑے سے بنگلے کا وہ ایک چھوٹا سا حصہ تھا، پھر بھی اسے کشادہ محسوس ہوا تھا، کم از کم فرخندہ آپا کے دڑبے سے تو بہتر تھا۔ اس نے احسن سے کہا تھا، موزیک فرش، بڑی بڑی کھڑکیاں، خوبصورت دروازے، ڈرائنگ ڈائننگ میں شیشے کی الماریاں، کچن میں خوبصورت کیبنٹ۔ زینب تو خوشی سے ناچ اٹھی تھی۔ اور پھر چھوٹا سا گھاس کا خطہ بھی تھا جسے اس نے از خود لان کا نام دے ڈالا تھا۔ ہر چند کے ان کی آمد و رفت کے لیے دروازہ مرکزی سڑک کے بجائے ذیلی سڑک پر کھلتا تھا۔ پھر بھی وہ مطمئن تھی، کم از کم اس تنگ سی گلی سے تو جان چھوٹی تھی۔ کرایہ ان دونوں کے توقع کے مطابق کہیں زیادہ تھا کہ کہیں احسن تذبذب کا شکار نہ ہو جائے۔ اب تو آپ کی تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے، اس نے واپسی میں احسن سے کہا تھا۔ اب ہم آرام سے اتنا کرایہ افورڈ کر سکتے ہیں، اور پھر گھومنے تو جا نہ سکے، وہ پیسے پڑے ہیں نا، ان سے ایڈوانس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کا بے پرواہ سا انداز دیکھ کر احسن خاموش ہو گیا تھا۔ آگے آگے جو جو مسائل درپیش ہونے تھے، اسے ان کی چندہ خبر تھی نہ پرواہ۔ اسے یہ احساس نہ تھا کہ اس گھر کے حساب سے ان کا سامان انتہائی مختصر اور ناکافی ہے۔ ڈرائنگ روم کے لیے ایک چھوٹا سا سنگل صوفہ اور ڈائننگ کے لیے ایک چھوٹی گول میز، اور پھر شفٹنگ کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑنی تھی، جو فی الحال ایک بے حد اضافی خرچہ تھا۔ لیکن چونکہ وہ خوش تھی اس لیے وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا تھا۔ اس کی خوشی کے آگے وہ ہمیشہ ہی ہار مان جاتا تھا۔ اس روز وہ دونوں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے جب فرخندہ آپا چلی آئیں۔ زینب آپا کے لیے بھی چائے لے آؤ، احسن نے اس سے کہا۔ وہ سر ہلا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ سنا ہے گھر چھوڑ رہے ہو؟ فرخندہ آپا احسن سے مخاطب تھیں۔ بتانے بھی نہ آئے، بڑے مصروف ہو گئے ہو؟ زینب کو کچن میں باتوں کی آواز آ رہی تھی، وہ نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ بس آپا، احسن شرمندگی سے ہنس دیا۔ کبھی آفس سے دیر ہو جاتی ہے تو کبھی کچھ اور کام پڑ جاتا ہے، پھر اس کی طبیعت کے خیال سے بھی کہیں آنا جانا چھوڑا ہوا ہے۔ ویسے زینب بتا رہی تھی آپ بہت اداس ہو رہی تھیں۔ نہ ہوں اداس، وہ بولی، مجھے تو یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے میرا اپنا بیٹا مجھے چھوڑ چلا ہو۔ اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ ڈرامہ، زینب نے جل کر سوچا۔ آپا اداس نہ ہو، ہم لوگ روز ملنے آیا کریں گے آپ سے، احسن بڑی محبتوں سے بولا تھا۔ فرخندہ آپا بے ساختہ ہی ہنس دیں۔ یہ بھی خوب کہی۔ پھر وہ بولی، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تو ہفتوں بعد شکل دکھاتے ہو، وہاں جا کر پھر روز ملو گے؟ خیر بیٹا، جہاں تم دونوں کی خوشی ہو، آرام ہو، وہاں رہو، بس ہنستے ہوئے خوش باش آباد رہو۔ میرا کیا ہے، جی کرے گا تو خود ہی چلی آؤں گی۔ بڑا ارمان ہے مجھے تمہارے بچے کھلانے کا، دادی کہلاؤں گی اس سے۔ احسن ہنس دیا۔
زینب طنز سے مسکرا دی۔ فرخندہ آپا کے مکھن لگانے کے کمال کی تو وہ بڑی موترف تھی، احسن کو یوں ہی تو نہیں انہوں نے مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ ویسے بیٹا، زینب کو چیزیں وغیرہ کو نہیں ہاتھ لگانے دینا، کچھ اٹھا کر یہاں رکھ رہی ہے تو کچھ یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جا رہی ہے، اکیلے گھر میں جا رہی ہے، مجھے تو فکر ہوگی، یہاں کم از کم میں دن بھر میں ایک آدھ مرتبہ حال احوال پوچھ جاتی تھی، وہاں کون پوچھے گا نئی نئی جگہ پر، تم صبح کے گئے شام کو لوٹتے ہو، وہ بھی کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے، بس اسی بات کی تشویش ہے مجھے، احسن فکر مندی سے بولا تھا۔ یہی سوچ رہا ہوں مسلسل، یہاں تو کسی بات کی فکر نہ تھی مجھے، اطمینان رہتا تھا کہ آپ اس کے پاس ہوں گی۔ زینب جلدی سے چائے کا کپ لیے کچن سے نکل آئی۔ عورتیں رہتی ہی ہیں اکیلی بھی، وہ فرخندہ آپا کو کپ پکڑاتے ہوئے بولی تھی۔ ہر کسی کو ایسا آسرا نہیں ہوتا، بعض کے شوہر تو بیرون ملک جاتے ہیں تو وہ بھی گزارتی ہی ہیں زندگی، آپ دونوں تو ضرورت سے زیادہ فکر اندیش ہیں۔ فکر کرنی پڑتی ہے بیٹا، فرخندہ آپا اداسی سے مسکرا دیں، ابھی نہ سمجھ ہو تم، نہ تجربے کار ہو، عمر ہوگی تو ان باتوں کو بھی سمجھنے لگو گی۔ وہی رٹے رٹائے نصیحت آموز جملے جن سے اسے ازلی چڑ تھی، وہ زبردستی مسکرا کر رہ گئی۔ فرخندہ آپا کی آمد اسے زہر لگ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ احسن کو بہکانے چلی آئی تھیں، شیطان صفت خاتون، اس نے سوچا تھا ذرا موقع لگے اور یہ لگی الٹی الٹی باتوں کا وہم دل میں ڈالنے، بابا ان سے تو دوری ہی بھلی، بعد میں بھی نہ ہی ملیں تو اچھا ہے، جب آئیں گی دنیا کوئی نیا ہی شوشہ چھوڑ کر جائیں گی۔ یہ فرخندہ آپا کو کوئی اچھی خوش آئند بات نہیں سوچتی، ان کے چلے جانے کے بعد وہ احسن سے اظہار خیال کیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ جب بات کرتی ہیں کسی ممکنہ خطرے کی بات کرتی ہیں، کوئی ڈرانے والی بات، کوئی دلوں میں خوف جگانے والی بات، عجیب خاتون ہیں۔ اب چھوڑو بھی یار، وہ بیزاری سے بولا، اب جاتے جاتے تو ان کے گناہ معاف کر دو، تمہیں تو نہ جانے کیسا بیر ہوا ہے ان سے۔ زینب اسے خفگی سے دیکھ کر رہ گئی، وہ اب تک ان کے خلاف بات نہ سنتا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا وہ شدتوں سے انتظار کر رہی تھی۔ احسن سامان وغیرہ بھیجنے میں لگا ہوا تھا، اسے چند دوست اس نے اس مقصد کے لیے بلوا لیے تھے۔ زینب فرخندہ آپا کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، یوں بھی وہ چیزیں وغیرہ اٹھانے رکھوانے میں ان کی کوئی مدد نہ کر سکتی تھی، اسے تو بس سارا کام ہو جانے کے بعد احسن کے پیچھے بیٹھ کر آرام سے چلے جانا تھا۔ بڑے خوشگوار موڈ میں نکھری نکھری بیٹھی وہ فرخندہ آپا سے باتیں کر رہی تھی، جب اپنی اداس آنکھوں میں مزید اداسی بھرے صوفیہ چلی آئی۔ السلام علیکم، وہ بولی تھی، اچھا ہوا آپ یہیں مل گئیں، میں آپ سے ملنے کا سوچ کر ہی آئی تھی۔ آپ لوگ جا رہے ہیں یہاں سے؟ ہاں، وہ اطمینان سے مسکرائی، ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، اچھا ہوا تم آ گئیں، ابھی تھوڑی دیر میں چلی جاتی، پھر نہ جانے کب ملنا ہوتا۔ کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کی آنکھوں میں واضح نمی تھی۔ کتنا اچھا لگتا تھا آپ لوگوں کا یہاں رہنا، آپ آئی تھیں تو کتنی خوشی ہوئی تھی کہ اتنی پیاری سی گڑیا سی لڑکی اب یہاں رہا کرے گی، ہم سے ملے گی، ہم روز اسے دیکھا کریں گے۔ زینب مسکرا دی، ہم جائیں گے تو دوسرے لوگ آ جائیں گے صوفیہ، جگہ خالی تھوڑی ہی رہتی ہیں۔ دوسرے لوگ؟ وہ اداسی سے بولی، آپ لوگوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا زینب۔ پھر اس نے اپنی کیفیت کو چھپانے کے لیے سر جھکا لیا تھا۔ زینب بغور اسے دیکھتی رہی، وہ بہت ملول اور بے حد اداس تھی، اگر اسے ذرا سا بھی چھیڑا جاتا تو شاید وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ اسے دیکھتی رہ گئی، عجیب لڑکی تھی، عجب اس کے جذبات تھے، ایک شادی شدہ مرد سے وہ نہ جانے کون کون سے خیالات اور تصورات آباد کیے بیٹھی تھی۔ ہم لوگ اگر یہاں سے نہ بھی جاتے تو تمہیں تو جانا ہی پڑتا صوفیہ، وہ کچھ دیر بعد تسلی دینے والے انداز میں بولی تھی، آخر ایک دن تمہاری شادی ہونی ہے، دوسرے گھر جانا ہے، تم بھی یہاں ہمیشہ تو نہیں رہو گی۔ صوفیہ نے جھکا ہوا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور عجب سے انداز میں مسکرا دی، زینب جی 20 سال بعد بھی آنا ہوا تو دیکھیے گا میں یہیں ملوں گی۔ زینب اتنی حیرت انگیز بات سن کر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ نئے گھر میں آ کر اسے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب اس نے ڈرائنگ روم میں نئے پردے، نیا صوفہ سیٹ اور ڈائننگ روم میں چھوٹی سی مگر خوبصورت ڈیزائن کی ڈائننگ ٹیبل دیکھی۔ اس کے لیے بہت بڑا زبردست خوشگوار سرپرائز تھا۔ احسن احسن، یہ سب کیا ہے؟ وہ گھر میں گھوم پھر کر دیکھتی رہی، خوش ہوتی رہی۔
کتنا اچھا لگ رہا ہے نا گھر اس سامان سے، کہاں سے لے آئے آپ یہ سب کچھ؟ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ جب گھر بڑا لیا ہے تو پھر اس میں کچھ رکھنا بھی تو تھا نا، وہ بولا۔ تمہیں تو شاید احساس نہ تھا اس بات کا۔ احساس کیوں نہ تھا؟ وہ خفا ہو کر بولی۔ اتنی پاگل تو نہیں ہوں میں، لیکن میں نے سوچا تھا آہستہ آہستہ سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن آپ بتائیں تو صحیح، یہ فرنیچر کہاں سے آیا؟ احسن نے اسے گھورا۔ لیکن اتنی رقم کہاں سے آئی؟ آپ کے پاس تو پیسے کم پڑ رہے تھے، کہاں سے یہ سب کچھ خرید لیا ہے؟ یہ نئے پردے ہی بہت مہنگے معلوم ہو رہے ہیں۔ وہ حیران تھی۔ وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ فرخندہ آپا نے تحفتاً یہ پردے لگوا کر دیے ہیں، باقی رہا فرنیچر تو اس کے لیے بھی انہی سے ادھار رقم لی ہے میں نے۔ اوہ! زینب لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ مجھ سے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ کتنی دیر بیٹھی رہی میں ان کے پاس۔ بہت ظرف والی ہیں میری آپا، اپنا اور دوسروں کا بھرم رکھنے والی۔ تم نے ہی ہمیشہ انہیں سمجھنے میں غلطی کی ہے زینو۔ زینب ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ اچھا اب اٹھو اور کچن میں جاؤ، چولہوں کی فٹنگ ہو گئی ہے، چیزیں جگہوں پر ہیں، اچھی سی چائے بنا کر پلاؤ، تھکن سے برا حال ہے۔ اچھا اور آپ جب تک کیا کریں گے؟ وہ مسکرائی تھی۔ ٹی وی دیکھوں گا۔ وہ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی آئی تھی۔ زندگی میں بڑی خوشگواریت کا احساس در آیا تھا۔ نئی نئی صبحیں لگی تھیں اور نئی نئی شامیں۔ اپنے پاس تھوڑی سی رقم جو اس نے شادی کے وقت سے بچا کر رکھی ہوئی تھی، اس سے وہ احسن کے ساتھ جا کر کتنی ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید لائی تھی۔ کچھ نئے برتن جو اس نے اب تک ڈبوں میں بند کر رکھے ہوئے تھے، نکال کر کچن میں رکھ دیے تھے۔ غرض ہر شے اسے نئی نئی اور خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ احسن اسے لاکھ کام کرنے سے منع کرتا، لیکن ہر روز آفس سے واپسی پر اسے کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور دکھائی دیتی تھی۔ وہ زینب سے الجھتا، پھر اس کی ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اسے خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ اس روز بھی وہ ایک بڑی پینٹنگ ایک دیوار سے اتار کر دوسرے پر لگا رہی تھی جب ڈور بیل گنگنا اٹھی۔ بڑی آہستگی سے کرسی سے اتر کر وہ گیٹ تک آئی۔ باہر کھڑی پیاری سی لڑکی اس کے لیے بے حد نامانوس اور اجنبی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ گیٹ کھلنے پر شگفتگی سے مسکرائی تھی۔ مجھے رملہ کہتے ہیں، میں برابر والے پورشن میں رہتی ہوں۔ اوہ! زینب بھی بھرپور انداز میں مسکرا کر ایک طرف ہوئی۔ آئیں، اندر آئیں نا۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی آئی۔ زینب اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بیٹھیں۔ وہ اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ بھائی یہ بیٹھے بیٹھے نہیں چلے گا۔ وہ بیٹھتے ہوئے بے تکلفی سے بولی تھی۔ اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن چلے گا؟ کچھ ہی دنوں میں ہم دونوں خود بخود آپ جناب کا تکلف ترک کر دیں گے، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ شروع دن سے ہی صحیح انداز اختیار کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ زینب نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ رنگ و روغن کا کام تو کئی دن سے ہو رہا تھا، اور ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگی، ویسے شفٹ کب ہوئے تم لوگ؟ ہفتہ بھر ہوا ہے، میں ذرا گھر کی سیٹنگ میں مصروف تھی، اسی لیے پڑوس میں تانک جھانک کی فرصت نہیں ملی۔ ویسے تم کہاں رہتی ہو؟ یہیں برابر والے پورشن میں۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ اس بینگلو کے مالک نے 4 پورشن بنا رکھے ہیں، گراؤنڈ فلور کے، چاروں کرائے پر اٹھا رکھے ہیں۔ ادھر رائٹ سائڈ پر میں ہوں، لیفٹ والے حصے میں ایک بنگالی جوڑا مقیم ہے، اور پیچھے جو سب سے بڑا پورشن ہے اس میں ایک کرسچن فیملی رہتی ہے۔ دونوں فیملیز انتہائی بور ہیں، گھر ملنے چلے جاؤ تو چائے تک نہیں ملتی۔ وہ بنگالی عورت تو بس ٹکر ٹکر صورت ہی دیکھتی رہتی ہے، اور رہا وہ کرسچن گھرانہ، تو ان کے ہاں جاؤ، جب جاؤ ان کی بوڑھی ماں گلے میں سلیب لٹکائے بیٹھی ملتی ہیں، باقی کوئی بندہ گھر میں موجود نہیں ہوتا۔ زینب کو ہنسی آ گئی۔ اچھا تم بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں، ورنہ میرے بارے میں بھی تمہاری رائے مشکوک ہو جائے گی۔ ارے نہیں یار، وہ مسکرا دی، تمہیں تو میں نے پہلی نگاہ میں ہی پاس کر دیا ہے۔ ایسی موہنی صورت تو میں بغیر چائے کے بھی روز دیکھنے آ سکتی ہوں۔ بائی دا وے تمہارا نام کیا ہے؟ زینب۔ وہ مسکرا دی۔ زینب شاہ؟ گڈ، پیارا نام ہے، لگتی بھی شاہوں کے خاندان سے ہو۔ بڑے دنوں کے بعد میں نے بہت حسین چہرہ دیکھا ہے، ورنہ اب تو ایسے لگتا ہے کہ حسن مٹ چلا ہو دنیا سے۔ وہ تعریف کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی صاف گو تھی۔ خیر اتنے مبالغے سے تو کام نہ لو۔ زینب شرما گئی۔ میں ایسی بھی حسین نہیں۔ وقت ہوا تو تفصیل سے تمہارا نقشہ کھینچوں گی تمہارے سامنے، پھر خود انصاف سے کام لے کر بتانا کہ خدا نے کتنا نوازا ہے تمہیں۔ اچھا چلو چائے بناتے ہیں۔
پھر وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زینب نے اس کی تقلید میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کاٹن کا مگر بے حد قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ دائیں کلائی میں ایک بیش قیمت کنگن تھا، کانوں میں بھی شاید ہیرے کے ٹاپس پہنے ہوئے تھے۔ وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئی تھی، میک اپ بھی خاصا گہرا کیا ہوا تھا۔ زینب اس کو لے کر کچن میں چلی آئی۔ وہ ساتھ ساتھ گھر کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ زینب ماچس سے چولہا جلانے لگی۔ ابھی سامان رہتا ہے تمہارا یہاں لانے کے لیے؟ وہ جائزہ لیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سامان؟ زینب اس کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ کیسا سامان؟ میرا مطلب ہے جہاں سے تم لوگوں نے شفٹ کیا ہے وہاں ابھی تمہارا کچھ سامان باقی ہے؟ نہیں تو؟ زینب ابھی بھی نہ سمجھ پائی تھی۔ اچھا، اس نے کندھے اچکائے۔